أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون ويعلمهم الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله. کل جو آیات تلاوت کی گئی تھی اس میں یہ بتایا تھا کہ فرشتے حضرت مریم علیہ السلام کے پاس ایک بچے کی خوشخبری لے کر آئے تھے جس کی صفات بتائی تھی اللہ نے. جب یہ خوشخبری حضرت مریم نے سنی، چونکہ اب تک وہ غیر شادی شدہ تھی، کسی مرد سے ان کے کوئی تعلقات نہیں تھے، اس لیے انہوں نے اللہ سے فوراً پوچھا کہ اللہ، جب میں نے کسی مرد کو ہاتھ بھی نہیں لگایا تو پھر میرے بچہ پیدا کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر اللہ کی طرف سے اس کا جواب دیا گیا. چنانچہ ارشاد ہے، قالت ربی، کہا اے میرے پروردگار، انا یکون لی ولد، مجھے بچہ کیسے ہو سکتا؟ ولم یمسسنی بشر، مس یمس چھونے کو کہتے ہیں، کسی انسان نے مجھے چھوا تک نہیں، تعلق ہونا تو دور کی بات، پھر مجھے بچہ کیسے پیدا ہو سکتا؟ قال، جواب دیا، کذالک اللہ یخلق ما یشاء، اسی طرح سے اللہ تعالیٰ جو چاہے پیدا کرتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ کو اسباب کی ضرورت نہیں. ان کا یہ کہنا تھا کہ بغیر اسباب کے کیسے بچہ پیدا ہو سکتا ہے، تو اللہ نے جواب دیا کہ اللہ کے یہاں یہی ہوتا ہے، اس کے یہاں اسباب کی ضرورت نہیں ہے. وہ جس چیز کو چاہے، جیسے چاہے، جب چاہے پیدا کر سکتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے وضاحت کر دی اور پھر کہا فَإِنْ إِذَا قَضَى أَمْرًا، جب وہ کوئی فیصلہ کرتا ہے، فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن، تو اس سے وہ کہتا ہے صرف کن، ہو جا، فَيَكُونُ، وہ چیز ہو جاتی ہے. تو یہ بات اللہ تعالیٰ نے اس لیے فرمائی کہ حضرت مریم علیہ السلام نے جو خدشہ ظاہر کیا تھا کہ یا اللہ میں نے تو کسی کو چھوا نہیں، تو بچہ کیسے پیدا ہو سکتا ہے؟ تو اللہ نے کہا کہ اسباب تو یہ ہم نے متعین کی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ جب کرنے پر آتے ہیں تو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو کن کہیں، ہو جا، تو چیز ہو جاتی ہے. تو اس سے خود معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بن باپ کے پیدا ہوئے تھے. اسی لیے اللہ کو یہاں وضاحت کرنی پڑی، حضرت مریم کو سوال کرنا پڑا، اور اسی بنیاد پر عیسائیوں کو غلط فہمی ہوئی کہ جب ان کے کوئی باپ نہیں تو وہ اللہ کے بیٹے ہیں. اسی وجہ سے یہودیوں نے حضرت مریم پر الزام لگایا کہ بغیر شوہر کے وہ حاملہ ہو گئی، تو نعوذ باللہ اس نے غلط کام کیا. تو یہ سارے سوالات تو اسی لیے پیش آئے کہ بن باپ کے وہ پیدا ہوئے تھے. اگر عام بچوں کی طرح وہ پیدا ہوتے، نہ اللہ کو اتنی ساری وضاحت کرنی پڑتی، نہ یہودی ان پر الزام لگاتے، نہ عیسائی ان کو اللہ کا بیٹا قرار دیتے. پھر اللہ نے بات کو جاری رکھتے ہوئے کہا کہ وہ بچہ ایسا ہوگا کہ وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، اللہ تعالیٰ انہیں کتاب اور حکمت اور بالخصوص توریت اور انجیل کی تعلیم دیں گے. کتاب کا مطلب بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ تحریر، بعض لوگوں نے بتایا کتاب اور حکمت کا مطلب، کتاب کا مطلب اللہ کی کتابیں، توریت انجیل جن کا تذکرہ آ رہا ہے، اور حکمت کا مطلب اللہ کی طرف سے علم، فہم، دین کی سمجھ بوجھ،
لیکن بعض مفسرین کا خیال ہے کیونکہ قرآن میں کتاب اور حکمت قرآن اور سنت کے معنی میں آیا ہے، قرآن مجید اور احادیث رسول کے معنی میں آیا ہے عام طور پر، تو اسی لیے کتاب اور سنت مراد ہے یہاں پر، اس لیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہمارا عقیدہ ہے کہ آخری دور میں آنے والے ہیں، جب وہ آخری دور میں آئیں گے تو اپنی شریعت پر عمل نہیں کریں گے، دین محمدی پر عمل کریں گے، اور دین محمدی کیا ہے؟ قرآن اور سنت اور اس سے نکلی ہوئی چیزیں۔ تو یہاں اللہ نے جو بتایا کہ انہیں ہم کتاب اور حکمت کی تعلیم دیں گے، تو اس کا مطلب بعض مفسرین نے یہ لیا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں قرآن اور حدیث کا بھی علم دیں گے جب وہ دوبارہ نازل ہوں گے، اور تورات والانجیل، اور خاص طور پر حضرت موسیٰ کی جو تورات تھی اور انجیل انہی پر اللہ کی طرف سے نازل ہوئی تھی، اس کا بھی علم دیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی حضرت موسیٰ کی توریت کا علم رکھتے تھے، چونکہ توریت میں بہت سی چیزیں بعد کے لوگوں نے بدل دی تھی، اس لیے تصحیح کے طور پر انجیل کو نازل کرنا پڑا دوبارہ شریعت کے روشنی میں، ورنہ توریت ہی شریعت تھی، اسی کی تکمیل کے لیے، اسی کی تجدید کے لیے اس میں جو احکام تبدیل کیے گئے تھے یا ان پر بہت سارے سخت احکام دیے گئے تھے ان کی اپنی کمزوریوں کی وجہ سے، تو اس میں کچھ تخفیف وغیرہ کے لیے انجیل الگ سے نازل کی گئی جو توریت ہی کا ایک تتمہ تھا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم علیہ السلام کو اسی وقت بتا دیا کہ آپ کا بچہ نبی بھی ہوگا، اور اللہ تعالیٰ علم حکمت سے انہیں سرفراز کرے گا، پرانی کتابوں کی تعلیم دے گا، اور آسمان سے ایک نئی کتاب بھی ان پر نازل کرے گا۔ کہ اللہ تعالیٰ نے ساری چیزیں وضاحت کر دی تاکہ حضرت مریم علیہ السلام جن کو بغیر کسی شوہر کے حمل ٹھہرا تھا اللہ کے حکم سے، ان کے سامنے بڑے خدشات تھے، لوگوں کی تہمتوں کا انہیں سامنا کرنا تھا، لوگ بدنام کرنے والے تھے ان کو، ایک عورت ذات تھی، دل بیٹھ سکتا تھا، پریشان ہو سکتی تھی اور کچھ کر سکتی تھی، تو اسی لیے اللہ نے پیشگی انتظام فرمایا اور انہیں ہر طرح کی خوشخبریاں دی تاکہ انہیں تسلی ہو جائے کہ جو کچھ ہو رہا ہے اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے، اور آئندہ جن حالات کا انہیں سامنا کرنا ہے ان حالات میں وہ ڈٹی رہیں۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ ساری باتیں انہیں بتا دی۔ اس سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کوئی کام کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے وسائل بھی مہیا کر دیتے ہیں، کسی سے کوئی کام لینا چاہتے ہیں تو ان کے لیے بھی وسائل مہیا کرتے ہیں، ماحول اللہ تعالیٰ خود بخود تیار کرتے ہیں، وسائل خود مہیا کرتے ہیں، طاقت خود ادا کرتے ہیں، یہ اللہ کی مرضی ہے اور اللہ کے فیصلے ہیں۔ اسباب ظاہری چیزیں ہیں، ورنہ اللہ کے یہاں جو چیزیں ہوتی ہے اس کے حکم کے مطابق ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے صحیح سمجھ عطا فرمایا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔